अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हिशाम खान और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ लेट्स टॉक एजुकेशन। ये पॉडकास्ट सीरीज़ पाकिस्तान कोएलिशन फॉर एजुकेशन के ताउन से पेश की जा रही है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से कि उनको तालीम के हवाले से किन किन मुश्किलात का सामना है। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है नायाब अली, जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं। अस्सलाम वालेकुम नायाब, वेलकम टू लेट्स टॉक एजुकेशन। कैसी हैं आप? बिल्कुल बेहतरीन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स गुड टू हैव यू। वीकेंड है, कोशिश मैं यही करूंगा कि मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लूं, इसीलिए जो है डायरेक्टली विल जंप टू क्वेश्चंस। और जो हमारे एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि प्रोग्राम तो है एजुकेशन का, लेकिन उससे पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनके लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें दे दीजिए कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जनरली इनका रहन सहन और जो है कम्युनिटी किस अंदाज में रहती है। अगर थोड़ा सा उस पर बैकग्राउंड दे दीजिए आप प्लीज़। जी, सबसे पहले तो मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमारे मुआशरे में कॉज ऑफ शेम समझा जाता है कि अगर किसी के घर में ख्वाजा इस तरह बच्चा पैदा हो गया है तो वो ना सिर्फ सोसाइटी इतना प्रेशराइज उन वालिदैन को कर देती है कि वो अपने बच्चों को घर से निकालने पे मजबूर हो जाते हैं। तो वो एक बच्चा जिसके पास सोशल प्रोटेक्शन नहीं है, जिसके पास छत नहीं है, वो सोसाइटी के रहमो करम पे आ जाता है। तो फिर आपको और मुझको बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि उस बच्चे के साथ क्या होता होगा। तो वो उन्हीं दर्द और उसी तकलीफों से ख्वाजा सरा गुजरते गुजरते जो है वो एक गुरु कल्चर है, दिस इज अल्टरनेटिव सपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट विद इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो वहां पे जब वो बच्चा जाता है तो उसके साथ बेसिक वो तमाम जो सहूलियात एक अच्छे शहरी बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए और जिंदगी में सरवाइव करने के लिए जरूरी होती है, वो बच्चा उससे महरूम हो जाता है। बिकॉज द गार्डियन जो कि उस ख्वाजा सरा कल्चर के अंदर मौजूद है, जिसको हम गुरु कहते हैं, वो भी उन तमाम बेसिक नेसेसिटीज से महरूम होता है। तो उसकी वजह से आप हमारे मुआशरे में वायलेंस देखते हैं, तशद्दुद देखते हैं। ख्वाजा सराओं को कभी भी एम्पावर्ड रोल में आज से चंद सालों पहले कभी भी नहीं देखा गया। आज भी आप सड़क के ऊपर भीख मांगते हुए ख्वाजा सरा को देखते हैं, प्रोस्टिट्यूशन करते हुए देखते हैं, नाच गाना शादी ब्याह के पे आप करते हुए देखते हैं। तो एम्पावर्ड रोल आपको ख्वाजा सराओं के नजर नहीं आते। फिर उसके बाद हमारा मुआशरा जो है वो हमारे मुआशरे ने हमारी शनाख्त को, ख्वाजा सरा को एक गाली बना दिया हुआ है। आज किसी पॉलिटिशियन को गाली देनी हो तो उसको ख्वाजा सरा कह दो, आज किसी मर्द को आपने उसकी मर्दानगी के ऊपर सवाल उठाना हो तो उसको ख्वाजा सरा कह दो, किसी औरत ने अपनी जो है वो खूबसूरती की शिकायत करनी हो तो उसको ख्वाजा सरा कह दो। तो ख्वाजा सरा को एज एन गाली हमारा मुआशरा इस्तेमाल करता है। और जब एक गाली को कभी भी जो है वो इज्जत मुआशरे में नहीं दी जाती। तो ये जो है वो इसके साथ में अपनी इस बैकग्राउंड को जरा क्विकली समराइज कर। नहीं, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। और जो आपकी बात का जो मैं अगर एसेंस है या अगर मैं एक पॉइंट पिक करूं तो वो है एक्सेप्टेंस, के मुआशरे में एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है। और जहाँ से आपने चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ वाली बात की, तो मेरा पिछला प्रोग्राम जो है वो इसी मौजू पे था, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ एक्सेप्टेंस देखी जाती है। मतलब हाँ, ये कि प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को प्रॉब्लम्स हैं उनका तो मुवाजना किया जा ही नहीं सकता। सो इट्स ऑन सच अ बिग स्केल। अच्छा, जहाँ चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, सो एक्सेप्टेंस की या एक बिहेवियर का तो मसला आपने बयान कर दिया। फिर आपने बेसिक राइट्स की भी बात की, क्योंकि हमारा फोकस है एजुकेशन पे। सो एक जो राइट है उस पर हम ज़रा ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे। तो अगर ट्रांसजेंडर जो है कम्युनिटी का जो है कोई मेंबर परस्यू करना चाहता है एजुकेशन, उनको क्या चैलेंजेस फिर फेस आते हैं? क्योंकि अगेन एक्सेप्टेंस का तो बहुत बड़ा इशू है, लेकिन क्या मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जो है उनके लिए पॉसिबल होता है कि वो एजुकेशन जो है परस्यू कर सके, या उसके लिए भी अलहदा कोई निज़ाम है? सबसे पहले मैं डायरेक्टली जो है वो हमारे आज के टॉपिक की तरफ आती हूँ। तालीम जो है वो तालीम एक ऐसी चीज है जिसने एक भीख मांगने वाले ख्वाजा सरा से एक नाचने गाने वाले और मुआशरे के वो गैर मुहज्जब जो तरीका जो है वो कमाने के तरीके, उनमें से एक निकाल के आज आपके सामने नायाब अली की सूरत में आपको एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का लीडर आपके सामने बिठा दिया। तो दिस इज
تعلیم کا یہ فائدہ ہے اور تعلیم نے یہ ڈفرنس کریٹ کر دیا. میں کہتی ہوں مارجن سے مین سٹریم تک کا جو سفر ہے اٹس اونلی کہ یہ تعلیم کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر اب ہم ڈائریکٹلی ٹرانسجینڈر کمیونٹی گراس روٹ لیول سے لے کے میں مین سٹریم سوسائٹی تک اس کو لے کے آؤں گی. جب بیک گراؤنڈ سیٹ کیا کہ بچے کو ماں باپ نے گھر سے نکال دیا تو وہ تمام دوسرے رائٹس کے ساتھ ساتھ رائٹ ٹو ایجوکیشن سے بھی محروم ہو گئے. تو جب رائٹ ٹو ایجوکیشن سے محروم ہوئے تو وہ الٹرنیٹیو جب سپورٹ سسٹم کے اندر آئے تو ایک گرو جو پروسٹیٹیوٹ ہے, ایک گرو جو بیگر ہے, ایک گرو جو ناچ گانا کرتا ہے, تو وہ اس بچے کو کیا سکھائے گا. ہمارے معاشرے کے اندر ایک مت ہے, اور بلکہ مت کیا ہے میں اس کو ریالٹی بولوں گی مت سے زیادہ, تو کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے, انجینئر کا بیٹا انجینئر ہوتا ہے, یا پھر کیونکہ پیرنٹس جس پروفیشن میں ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو اس کے اندر ڈالے, تو بہت کم ہمارے آؤٹ آف دا باکس ایگزامپلس ہوتی ہیں. تو ٹرانسجینڈر گرو کو جب یہی کام آتا ہے تو وہ بجائے اس کی تعلیم کے اوپر فوکس کرنے کے, اس کے عزت نفس کے مطابق وہ روزگار جو ہے وہ ایک ڈگنیٹی کے ساتھ وہ کر سکے, اس کی طرف لے جانے کے بجائے اس بچے کو اسی طرف لے کے جاتا ہے. تو ٹرانسجینڈر ایجوکیشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. خواجہ سراؤں کے پاس کیونکہ پیرنٹس نے وہ جو رسپانسبلٹی ہے سب سے پہلے تو ہے کہ بچے کو خود سمجھ نہیں ہے کہ اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے کہ نہیں کرنی. سب سے پہلے ہمارے وہ جو پرائمریلی رسپانسبل تھے ماں باپ اور گارڈینز, انہوں نے اس سے پیچھے ہٹ گئے جس کی وجہ سے خواجہ سر تعلیم سے محروم ہو گئی. پھر دوسرے نمبر پہ اگر لیٹ سپوز کچھ کیسز کے اندر جب ماں باپ نے یا پیرنٹس نے کوشش بھی کی کہ ہم اپنے بچے کو ہم ایجوکیشنل سسٹم کے اندر بھیج دیں, اسکولز کے اندر بھیجیں, اور تاکہ وہاں سے ایٹ لیسٹ وہ اپنی آئیڈینٹی کے اوپر کمپرومائز کر لیں لیکن ایجوکیشن کے اوپر کمپرومائز نہ کر لیں, جو کہ ہمارا موسٹلی جو پڑھے لکھے خواجہ سراؤں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ یا تو لڑکوں کے اسکول کے اندر گئے یا لڑکیوں کے اسکول کے اندر گئے اور ان کی آئیڈینٹی یا تو بطور مرد لکھی گئی یا بطور عورت لکھی گئی, کہیں پہ بھی ان کو ان کی اپنی آئیڈینٹی کے مطابق نہ ایڈمیشن کا تو کانسیپٹ ہی نہیں موجود, کیونکہ ادارے جو ہے وہ اسکول کے اندر نہ آپ کی کوئی پالیسیز موجود ہے, نہ ادارے, کیونکہ ایک وہ کہتے ہیں ہمارے اسکول کا ماحول خراب ہوتا ہے. میں ابھی بھی میرے پرسنل ذاتی ایکسپیرینسز ہیں کہ جب میرے پاس کچھ خواجہ سرا بچے آتے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو اسکولز کے اندر داخلہ دلواؤں, تو وہ سم ٹائم منع کر دیا جاتا ہے کہ نہیں جی ہمارے اسکول کا ماحول جو ہے وہ خراب ہوگا, اور دوسرے جو پیرنٹس ہیں وہ پروٹیسٹ کریں گے, کیونکہ دا سوسائٹی کا ہمارا اتنا بڑا رول ہے کہ اگر سوسائٹی پریشرائز کر کے ماں باپ کو مجبور کر سکتی ہے کہ اپنے پیدا کی ہوئی اولاد کو گھر سے نکال دو, تو وہ سوسائٹی اس اسکول انتظامیہ کو, ہمارے انسٹیٹیوشنز کو بھی جو ہے وہ مجبور کر سکتی ہے کہ ان کو گھر سے نکال دیا جائے, اسکول سے نکال دیا جائے. پھر دوسرے نمبر پہ the very important thing is protection from harassment, protection from discrimination. تو سب سے پہلے جو harassment ہے, the harassment سے آپ جو اس بچے کے فیلوز ہوتے ہیں, اس بچے کے جو ہے وہ اساتذہ ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے they are properly involved in harassment structure. پھر اس کے بعد جو بلنگ ہوتی ہے, ایک بچے کو نہیں پتا کہ وہ خواجہ سرا ہے. خواجہ سرا میں ایک بڑا ایک عزت والا لفظ استعمال کر رہی ہوں, لیکن just give me a liberty to use that word that society used for us is اچھا یہ زنانہ ہے, یہ خسرہ ہے, یہ these are the words جو کہ اسکول کے اندر سننے کے لیے ملتے ہیں, جس کو ہم بلنگ کہتے ہیں. تو وہ بلنگ, وہ ہراسمنٹ, وہ ڈسکریمنیشن, اس کو کرنے والا ہمارے معاشرے کا بہت پڑھا لکھا طبقہ جس کو اساتذہ کہا جا سکتا ہے, تو وہ اس کے اندر پراپرلی پول ان کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر نہ تو اویئرنیس ہے, نہ تو وہ لوگ اس قابل ہیں کہ وہ ٹرانسجینڈر بچے کو, جینڈر ویریئنٹ بچے کو ٹیکل کر سکے, جس کی وجہ سے بہت سے 99% جو خواجہ سرا بچے ہوتے ہیں وہ اسکولوں سے بھاگ جاتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ ایجوکیشن نہیں حاصل کر جاتے. دین
پھر کالج کے اندر اگر کوئی بچہ پہنچ جائے, دس از اے ون اسٹیپ فارورڈ, کہ کیونکہ بچے ایڈلٹ ہوتے ہیں, وہ جو ایڈلٹ اسکول انتظامیہ اور اس کی طرف سے جو ہراسمنٹ اور ڈسکریمنیشن اور بلنگ کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ایک اسٹیپ بڑھ جاتا ہے. اس کے اندر اس کے کلاس فیلوز جو کہ ایڈلٹس ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں, اور وہ بچہ اس پہ سیکشول ہراسمنٹ ایڈ ہو جاتی ہے, اس میں ابیوز ایڈ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ٹرانسجینڈر بچے کو سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر فورتھلی آپ یونیورسٹی کے اندر چلے جائیں اور ایک سٹیپ اور فارورڈ, یونیورسٹی کے اندر اس ٹرانسجینڈر بچے کا نہ صرف ایکسیس ٹو کلاس روم وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, وہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ معاشرے کے اندر ہم اگر خواجہ سرا روڈ کے اوپر نکل جاتا ہے تو اس کو لوگ صرف اس کو ایک فن آبجیکٹ کے طور پر دیکھ کے ہنسی اور ٹھٹھا اڑاتے ہیں کہ او دیکھو خسرا جا رہا ہے, او دیکھو کہ یہ تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ تو ایک ود ان دا سسٹم ہے نا. تو انٹری ٹو دا سسٹم, ایکسیس ٹو ایجوکیشن, کہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن پالیسیز جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر, سب سے پہلے کسی ادارے کے اندر, تعلیمی ادارے کے اندر داخلہ لینے کے لیے سب سے پہلے ایڈمیشن فارم ہوتا ہے. دا ایڈمیشن فارم کے اوپر آپ کی جینڈر آئیڈینٹی کا خانہ ہی موجود نہیں ہے. بڑے ابھی بھی میں تقریباً جو ہے وہ ملک کی جو ہے وہ 60% یونیورسٹیز کے اندر میں ٹاک دے چکی ہوں, میں وہاں پہ بات کر چکی ہوں. میرا پہلا یہی کوشچن ہوتا ہے, جسٹ شو می یور ایڈمیشن فارم. اور پھر جب ٹرانسجینڈر انکلوزیو فارمز نہیں ہیں تو پھر آپ ٹرانسجینڈر ہراسمنٹ کے اوپر کیسے کام کریں گے؟ آپ کے پاس اگر کوئی بچہ بطور مرد یا بطور عورت رجسٹر ہو جاتا ہے, آ جاتا ہے, اور وہ ٹرانسجینڈر ہے اینڈ دیٹ پرسن از ہائڈنگ ہز اور ہر آئیڈینٹی فار گیٹنگ ایجوکیشن. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میری امی نے مجھے ایک جب میں چھوٹی تھی اور میں گھر کے اندر مجھے 13 سال کی عمر میں گھر سے نکالا گیا تھا, اور اس ٹائم جو ہے وہ میری امی کا ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ بیٹا اگر کامیاب انسان بننا ہے نا تو اس کے لیے پڑھائی بڑی ضروری ہے. تو وہ جو آپ نے اور مجھ نے سب نے کسی نہ کسی نے سنا ہی ہوئے گا, تو وہ ایک جملہ ذہن کے اندر ٹھٹکا تھا جس کے لیے I can't tell you کہ وہ اتنے پاپڑ بیلے, اتنا کچھ کیا to continue my education, اور اس کہ وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. The thing is کہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں, ایک آپ کی طرف دو قسم کے ریئیکشنز ہوتے ہیں نا, ایک کنسٹرکٹیو ہوتا ہے اور ایک ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے. تو زیادہ تر جو ہماری میجورٹی آفٹر فیسنگ وائلنس, ڈسکریمنیشن, ہراسمنٹ, ابیوز, تو وہ ٹرامیٹائز ہو جاتی ہے اور تو پھر اس سے فرار حاصل کرتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کنسٹرکٹیو جو ہے وہ چیزوں کی طرف آتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ ہمارے خواجہ سرا کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ دیکھتے ہیں. پھر ایک بڑی امپورٹنٹ میں مسئلے کی بات میں, ابھی چونکہ ہم مسئلوں پہ بات کر رہے ہیں تو میں مسئلے کی طرف آؤں گی. ہمارے ہمارے ٹیچرز, ہمارے اساتذہ وہی اساتذہ ہیں جو ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے بچوں کو کیا بتایا؟ ہم نے اپنے بچوں کو ڈوریمون کا بتایا, اسپائڈر مین کا بتایا, ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ بیٹ مین کا بتایا, ہم نے اپنے بچوں کو خواجہ سرا کا نہیں بتایا. جب ہم نے اپنے بچوں کو خواجہ سرا کا نہیں بتایا تو ہمارے معاشرے کے اندر وہ چیز ایک صلاحیت کر گئی ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو, کہ وہ معاشرہ ہی ایسا بنا ہے جو کہ ٹرانسجینڈر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. معاشرہ ہی ایسا بنا ہے جو کہ وائلنس اگینسٹ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو پروموٹ کرتا ہے. وہ معاشرہ ہی ایسا بنا ہے جو کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری جاگیر ہے, ہماری جو ہے وہ یہ جگہ ہے, اور ہم نے ہمارے علاوہ یہاں پہ کوئی حکمران نہیں ہے, جو کہ پیٹریارکل سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں. تو ابھی یہاں کے خواتین نے تو اپنی جگہ لے لی ہے, لیکن ٹرانسجینڈر کے لیے اٹس ویری فار.